تو وہ 70 طریقہ علاج بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سادہ مثال دے کے پھر جلدی آگے چلیں گے کہ دہی جو ہے چھلکے کے ساتھ، چھلکا اگر دہی کے ساتھ استعمال ہوگا تو قابض ہو جائے گا، دودھ کے ساتھ استعمال ہوگا تو قبض کشا ہو جائے گا۔ اسی طرح کافور جو ہے وہ ہم طب والے لوگ جو ہیں وہ بلڈ پریشر لو کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور ہمارے ہومیوپیتھک حضرات جو ہیں وہ بلڈ پریشر بڑھانے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقہ ہے علاج کا، انٹریکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسانیت کی فلاح کے لیے۔ اس میں کوئی مطلب کج بحثی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا جو ہے وہ ذہنی تعصب نہیں آنا چاہیے، کیونکہ علم کی کوئی حد نہیں ہے، علم بے شمار پھیلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو لازمی جو ہے وہ انٹر ریلیٹ کرنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، پچھلے سیمینار پہ جناب پروفیسر ڈاکٹر طارق اسماعیل صاحب تشریف لائے تھے، تو ان سے تھوڑی دیر بیٹھنے کا سلسلہ بنا، تو وہ ان دنوں کام کر رہے تھے ملٹی گرین جو ہے وہ آٹے پہ، کہ ملٹی گرین جو ہے وہ ہم کوئی آٹا ایسا تیار کریں جو مختلف مریضوں کو استعمال ہو سکے۔ تو ایسے ہی گفتگو ہوئی چنے کے متعلق، بیسن کے متعلق، تو میں نے کہا یار اس سے تو ہوا بہت بن جاتی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے کتابوں میں یہی پڑھا کہ اس سے ہوا بنتی ہے۔ طارق اسماعیل صاحب جو ہیں، پروفیسر ڈاکٹر طارق اسماعیل صاحب جو فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ میں وہاں ایک شعبے کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی باقاعدہ ریسرچ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس سے فلیچولنس ہوتی ہے، ہوا بنتی ہے، اس کا پروسیس انہوں نے بتا دیا۔ ہم لوگ اس کو ریاح پیدا کرنے والی ایک کیفیت بتاتے ہیں، تو ہم اپنے طریقہ علاج کے مطابق، اپنی اصطلاحات کے مطابق اس کو پروو کرتے ہیں۔ ہماری اصطلاحات جو ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک تھیوری ہے۔ آج کل کا دور کیونکہ وہ سائنس ایک عجیب سی چیز آ گئی ہے کہ مشاہدہ اور تجربے کا علم جو ہے وہ ایک سائنس ہے، وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ہمیں اس پروسیس میں سے لازمی گزرنا ہوگا۔ جیسے مثال دی پروفیسر صاحب نے کہ وہ مطلب شوگر کے لیے ایک بوٹی تھی جو بالکل ہی ناکارہ ثابت ہوئی۔ میری عرض یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی سائنس اس وقت کام کر رہی ہے، جتنی بھی ریسرچ اس وقت ہو رہی ہے، وہ کامیاب ریسرچ صرف وہی ہوئی ہے جس نے فوک میڈیسن سے آئیڈیا اٹھایا ہے۔ نئی چیز آج تک کوئی نہیں بنی ہے۔ ملٹھی جو ہے وہ پھیپھڑوں کے امراض کے لیے ہی ہے، اس کا موڈ آف ایکشن بیان کر دیا گیا۔ علم نے ایک سیڑھی اور طے کی، جن لوگوں نے اس کو مشاہدے پہ، تجربات پہ، اپنے جسم پہ تجربات کر کے 5000 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ چیز اس کام کے لیے ہے، اب سائنس اس کو کیمیکلی پروو کر رہی ہے، کیمیکل سٹرکچر سے اس کو پروو کر رہی ہے کہ یہ اس لیے ایسی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا نخواستہ کوئی ہمارے علم کی بنیاد کم نہیں ہے، ہمارے علم کی بنیاد بہت مضبوط ہے، ہمیں تھوڑا سا بنیادی علم بھی اپنا بڑھانا چاہیے۔ اور جیسے پروفیسر صاحب نے بہت مطلب جو ہے اتنی جینرس آفر کون دے گا کہ جی ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ میری تو مطلب میں پچھلے دنوں ان کے ہاں سیمینار تھا، مجھے انہوں نے بلوایا، میں حاضر ہوا، بہت مستفید ہوا میں وہاں باتوں سے۔ تو اس دن بھی بات ہوئی تھی، وائس چانسلر صاحب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی موجود تھے، تو انہوں نے بھی ان کو ایک پرپوزل دیا، اور میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی کہ آپ ایک نیوٹریشن کلینک تو لازمی بنا دیں۔ وہ کیونکہ پہلے فیصل آباد یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے وہاں مطب بنایا تھا۔ میں نے کہا جی مطب رہنے دیں، آپ دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ایسا کلینک بنا دیں جو یونیورسٹی میں آپ کے جو مطلب ڈگری ہولڈر لوگ ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ نیوٹریشن کی جو ہے وہ مریضوں کو دیکھیں اور وہ رائے دیں، کیونکہ اگلا دور جو ہے وہ نیوٹریشن کا ہی ہے۔ وہ ولیم صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فزیشین کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو غذا کے متعلق بتائے کہ وہ دوا سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ سے اس کی بنیاد بہت اچھی موجود ہے۔ ایک بار پہلے بھی اتفاق ہوا تھا جانے کا، تو سہانجنے پہ مورنگا پہ کام ہو رہا تھا، میں نے اس وقت بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پرابلم یہ ہو گیا کہ مورنگا کا اب ہمیں باہر سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے۔ ملتان والے لوگوں کے لیے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ ان کو سہانجنے کی خوبیاں باہر سے معلوم ہوں۔
ہمیں اپنی مقامی جڑی بوٹیوں پہ، حدیث نبوی کا ایک مفہوم ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج اپنے علاقے کی جڑی بوٹیوں سے کرو، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ مجھے الحمدللہ سے موقع ملا، میں نے ایک نیوٹریشن کی کلاس جو ہمیں اسپیشل کورس کے طور پہ لندن میں آفر کی گئی تھی، وہ میں نے اٹینڈ کی۔ تو میری ٹیچر جو ہیں گوری ٹیچر تھیں، ایک تو انہوں نے دیسی گھی کے متعلق اس وقت کہا، یہ 2002 کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ دیسی گھی سب سے بیسٹ چکنائی ہے ڈیپ فرائی کرنے کے لیے، تڑکا لگانے کے لیے جو ہم لگاتے ہیں، اور جو کوکنگ آئل ٹائپ جتنی بھی چیز ہے جب ٹرانسپیرنٹ باٹل میں آئے گی، جب ڈھکن کھلے گا تو وہ آکسیڈائز ہو جائے گی، وہ ناقابل استعمال ہو جائے گی۔ اور آپ غور کریں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے پچھلے 25-30 سال میں کہ ہماری چکنائی اور ہمارا میٹھا بند کر دیا گیا۔ حقیقی طور پہ جو ہماری چکنائی اور جو میٹھے کے سورسز ہیں وہ چینی نہیں ہیں، انسان کے لیے جو بنیادی غذائی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ حیوانی سورس سے ہیں۔ پلانٹ سورس کے اپنے ایک فوائد موجود ہیں، لیکن انسان کی بہترین غذا حیوانی سورس سے ہے۔ تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے پروفیسر ڈاکٹر حیات محمد آوان صاحب موجود ہیں، میں نے تو اس دن خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے بھی وہاں نیوٹریشن میں داخلہ دے دیں، میں بھی کوئی وہاں سیکھنے کے لیے آ جایا کروں۔ تو وہ سرکاری یونیورسٹی ہے، پتہ نہیں اوور ایج ہوگا، داخلہ ملے گا یا نہیں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر حیات صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ساؤدرن پنجاب کے، اگر وہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ فوڈ سائنسز کا شروع کر لیں تو ہم جیسے مطلب اوور ایج لوگوں کو بھی وہاں کو سیکھنے کے لیے کوئی چیز ملے گی انشاءاللہ۔ تو میری ریکویسٹ ہے کو بھی بتایا جائے گا۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بات کم ہی کروں، لیکن ایک تذکرہ آ گیا تھا اور ذکر کرنا تھا پروفیسر صاحب کی گفتگو کا، اور اس آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے مقامی لوگوں کو تو کم از کم جو ہے نا پورے زور شور سے آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم ایک گروپ کی شکل میں وہاں جائیں، سیکھیں اور سکھائیں، تبادلہ خیالات ہو، بحث، علمی بحث ہو، بہت سیکھنے کو ملے گا۔ مجھے اتفاق ہوا ہے بی فارمیسی پڑھنے کا، مجھے اتفاق ہوا چائنیز میڈیسن میں نے مکمل پڑھی۔ اس مختلف طریقہ ہے علاج کے اور معلومات سے، اس کی تعلیم سے، پڑھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ جو میرا بیسک نالج ہے نظریہ مفردہ جو ہمیں گھر سے ملا ہے، اس کو ہمیں استعمال کرنے میں، اس سے فائدہ اٹھانے میں ہم بہت تیز ہو گئے ہیں الحمدللہ سے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ میری درخواست ہوگی جناب، ہمارا مضمون کیونکہ آج کل سارا غذا سے متعلق ہی ہے اور بیماریوں کا ذکر کیونکہ اب آنا شروع ہوگا، ہمارا پہلا جو ہے وہ ٹاپک ہے جناب استاد محترم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حکیم محمد یعقوب عطر صاحب، آپ کو کینسر اور اس کا غذائی علاج اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ موضوع جو آج دیا ہے انہوں نے کینسر کا، یہ بہت وسیع ہے۔ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زہر کیا ہوتا ہے